موبائل فون کی اسکرین پر سگنل بالکل غائب تھے اور باہر گلیوں میں ماتمی نوحوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ 10 محرم کی وہ رات میری زندگی کی سب سے ہولناک رات تھی، جب مجھے اچانک درد ذات شروع ہوا۔ کمر میں اٹھنے والی وہ پہلی ٹیس اتنی شدید تھی کہ میری چیخ نکل گئی۔ میں نے تڑپ کر اپنے شوہر کا ہاتھ تھاما، لیکن ان کے چہرے پر ہوش اڑانے والی ہوائیاں اڑ رہی تھیں، کیونکہ باہر پورے شہر میں سخت سیکیورٹی تھی اور تمام اہم راستے کنٹینر لگا کر بند کیے جا چکے تھے۔ موبائل نیٹ ورک بند ہونے کی وجہ سے ہم کسی ایمبولینس کو بھی نہیں بلا سکتے تھے۔ میری ساس کچن سے گرم پانی لے کر آئیں اور انہوں نے گھبرا کر کہا کہ اللہ خیر کرے، باہر جلوس گزر رہے ہیں، ایسے میں ہسپتال کیسے پہنچیں گے؟ درد کی اگلی لہر نے مجھے نڈھال کر دیا تو میرے شوہر نے ہمت کی اور وہ چادر اوڑھ کر باہر اندھیری گلیوں میں نکل گئے۔ وہ پاگلوں کی طرح کسی گاڑی یا رکشے کی تلاش پہ بھاگ رہے تھے، جبکہ یہاں گھر میں میری حالت لمحہ بلمحہ بگڑتی جا رہی تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرا جسم اندر سے ٹوٹ رہا ہو، لیکن عجب بات یہ تھی کہ اس شدید تکلیف کے بیچ مجھے اپنے پیٹ کے اندر ایک عجیب سی سنسناہٹ محسوس ہو رہی تھی، جیسے کوئی چیز بہت تیزی سے حرکت کر رہی ہو، اور وہ عام بچوں کی طرح کی موومنٹ بالکل نہیں تھی۔ تقریباً پونے گھنٹے کے بعد باہر رکشے کی تیز آواز سنائی دی۔ میرے شوہر نے نہ جانے کہاں سے ایک رکشے والے کو ڈبل پیسے کا لالچ دے کر گلی کے موڑ تک لے آئے تھے۔ انہوں نے مجھے سہارا دیا اور ہم پیدل چلتے ہوئے جلوس کے متبادل راستوں سے گزر کر رکشے تک پہنچے۔ رکشے والا خود خوفزدہ تھا اور بار بار کہہ رہا تھا کہ بھائی، اگر پولیس نے روکا یا جلوس کے اندر رکشہ پھنس گیا تو ہم سب مارے جائیں گے۔ رکشہ سڑکوں پر دوڑ رہا تھا اور ہر کٹ پر لوہے کے بڑے بڑے کنٹینر اڑے تھے۔ کہیں آگ جل رہی تھی تو کہیں لوگوں کا ہجوم تھا۔ میرے شوہر رکشے والے کو راستے بتا رہے تھے اور میرا ہر لمحہ قیامت کی طرح گزر رہا تھا۔ ہسپتال پہنچتے پہنچتے رات کے 12 بج چکے تھے اور لیبر روم کا دروازہ دیکھتے ہی میری ساس نے شکر کا سانس لیا۔ لیکن اصل امتحان تو ابھی شروع ہونا تھا، کیونکہ ڈاکٹروں کی ٹیم الرٹ تو تھی، مگر ڈیوٹی پر موجود لیڈی ڈاکٹر کے چہرے پر مجھے ایک عجیب سی تشویش دکھائی دی۔ انہوں نے نرس سے کہا، یہ نارمل کیس نہیں ہے، اس عورت کے پیٹ کے اندر بچے کی پوزیشن بہت غیر معمولی ہے اور الٹرا ساؤنڈ کی مشین پر عجیب سے سائے نظر آ رہے ہیں۔ پورے 12 گھنٹے میں اس بستر پر لیٹ کر موت اور زندگی کی جنگ لڑتی رہی۔ درد کا ایک ایک سیکنڈ سال جتنا لمبا تھا۔ صبح کے 10 بج چکے تھے جب ہسپتال کی کھڑکیوں سے باہر ماتمی جلوس کے لاؤڈ اسپیکر کی آوازیں اندر آنے لگی۔ ذوالجناح کا جلوس ہسپتال کی قریبی سڑک سے گزر رہا تھا اور بالکل اسی لمحے ڈاکٹر نے جیسے ہی بچے کو دنیا میں منتقل کیا، لیبر روم میں اچانک ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ نرس کے ہاتھ سے کپڑا چھوٹ گیا اور وہ خوف اور حیرت کے مارے پیچھے دیوار سے جا لگی، کیونکہ اس بچے کے لنگوٹ کے اندر ہماری شادی کو 5 سال مکمل ہو چکے تھے، لیکن میرا آنچل اب تک اولاد کی خوشبو سے محروم تھا۔ شروع کا 1 سال تو ہنسی خوشی گزر گیا، لیکن جیسے ہی دوسرا سال شروع ہوا، میرے دل میں ایک عجیب سا خوف بیٹھ گیا تھا۔ ہر مہینے جب مجھے امید ٹوٹنے کا احساس ہوتا تو میں گھنٹوں بستر میں منہ چھپا کر روتی رہتی۔ میری ساس شروع میں خاموش رہیں، لیکن پھر انہوں نے آہستہ آہستہ تانے دینا شروع کر دیے کہ پڑوس کی نادیہ کے ہاں شادی کے پہلے سال ہی بیٹا ہو گیا اور ایک تم ہو جو اب تک ہمارے گھر کا چراغ روشن نہیں کر سکیں۔ ان باتوں نے مجھے اندر سے بالکل کھوکھلا کر دیا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے چھپ کر محلے کی ایک دائی سے رابطہ کیا، جس سے مجھے کڑوی کسیلی جڑی بوٹیوں کا عرق پلانا شروع کر دیا۔ وہ عرق اتنا بدبودار تھا کہ اسے پیتے ہی مجھے الٹیاں لگ جاتی اور میرا پورا جسم بخار سے تپنے لگتا۔ لیکن اولاد کی چاہ میں انسان زہر بھی پی لیتا ہے۔ میں ہر تکلیف صرف اس امید پر سہتی رہی کہ شاید اگلے مہینے مجھے کوئی اچھی خبر مل جائے، مگر وقت گزرتا گیا اور وہ دیسی ٹوٹکے میری صحت کو مزید برباد کرتے چلے گئے۔ جب دائی سے کوئی فرق نہ پڑا تو میں نے رو رو کر اپنے شوہر کو مجبور کیا کہ وہ مجھے کسی اچھی لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے کر چلیں۔ میرے شوہر بہت نرم دل انسان تھے، وہ ہمیشہ مجھے خوش دیکھنا چاہتے تھے۔
اسی لیے انہوں نے خاموشی سے میری بات مان لی اور ہمیں شہر کی ایک مشہور گائنیکالوجسٹ کے پاس لے گئے۔ وہاں پہنچ کر میں نے مریضوں کا ہجوم دیکھا تو مجھے لگا کہ دنیا میں صرف میں ہی اکیلی اس درد سے نہیں گزر رہی، بلکہ سینکڑوں عورتیں گودری ہونے کی آس لیے وہاں بیٹھی تھی۔ ڈاکٹر نے میرے بہت سے ٹیسٹ لکھے جن کی فیسیں اتنی زیادہ تھی کہ ہمارے پورے مہینے کا بجٹ ہل گیا۔ میرے شوہر نے اپنی موٹر سائیکل بیچ کر ان ٹیسٹوں کے پیسے پورے کیے، لیکن جب رپورٹس آئیں تو ڈاکٹر نے کہا کہ سب کچھ نارمل ہے، آپ لوگ بس ذہنی تناؤ کم کریں، اولاد ہو جائے گی۔ ڈاکٹر کی یہ بات سن کر مجھے وقتی طور پر سکون ملا، لیکن مہینے گزرتے گئے اور گود پھر بھی خالی رہی۔ اب میرا پاگل پن اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ میں نے دوسرے ڈاکٹر کا رخ کیا، جس نے مجھے بھاری بھرکم ہارمونز کی دوائیاں اور انجیکشن دینا شروع کر دیے۔ ان انجیکشنز کی وجہ سے میرے پیٹ اور رانوں پر نیلے نشان پڑ جاتے تھے اور شدید درد ہوتا تھا۔ میں راتوں کو درد کے مارے سو نہیں پاتی تھی، لیکن صبح اٹھ کر پھر ہسپتال کی لائن میں کھڑی ہو جاتی تھی۔ ایک ڈاکٹر سے دوسرے ڈاکٹر اور دوسرے سے تیسرے ڈاکٹر کا یہ سفر ایک ایسے بھیانک خواب میں بدل گیا تھا جس کا کوئی انجام نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس دوران ہر وہ وظیفہ کیا جو کسی نے بتایا۔ میں نے پیروں فقیروں کے آستانوں پر جا کر دھاگے باندھے اور راتوں کو اٹھ اٹھ کر مصلے پر روتی رہی۔ میرے شوہر میری یہ حالت دیکھ کر اندر سے ٹوٹ جاتے تھے۔ ایک دن جب میں ہسپتال سے واپسی پر گاڑی میں بیٹھی رو رہی تھی تو انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور بہت ہی پیار سے سمجھانے لگے کہ دیکھو مریم، یہ سب چکر اب چھوڑ دو، تم کیوں اس اولاد کے پیچھے اپنی جان کی دشمن بنی ہوئی ہو؟ وقت آئے گا تو اللہ ہمیں اولاد ضرور دے گا، لیکن اس پاگل پن میں تم مجھے بھی کھو دو گی۔ ہماری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں اور میں نے ان 5 سالوں میں تمہیں کبھی ہنستا ہوا نہیں دیکھا۔ تم ہر وقت ہسپتالوں کے چکروں اور دوائیوں میں گم رہتی ہو۔ مجھے اولاد سے زیادہ تمہاری زندگی پیاری ہے۔ اگر ہمارے مقدر میں بچہ نہیں ہے تو میں تب بھی تمہارے ساتھ خوش ہوں۔ تم بس یہ ڈاکٹر کے پاس جانا بند کرو۔ لیکن میں ان کی بات کیسے مان لیتی، کیونکہ ایک عورت کے لیے ماں نہ بن پانے کا دکھ کیا ہوتا ہے یہ صرف وہی سمجھ سکتی ہے۔ میں دن بدن چڑچڑی ہوتی جا رہی تھی اور شوہر کے سمجھانے پر بھی مجھے غصہ آ جاتا تھا کہ آپ مرد ہیں، آپ کو میری تڑپ کا اندازہ نہیں ہے۔ میں نے تیسرے ڈاکٹر کی دوائیاں بھی شروع کر دی، جس سے مجھے ایک نئی امید دلائی کہ اس بار علاج 100% کامیاب ہوگا۔ میری زندگی اب صرف گولیوں، انجیکشنز اور الٹرا ساؤنڈ کی مشینوں کے گرد گھوم رہی تھی۔ ہسپتال کی وہ سفید دیواریں اور دوائیوں کی بو میرے دماغ پر سوار ہو چکی تھی۔ جب بھی گھر میں کسی کے بچے کی رونے کی آواز آتی تو میرا دل کٹ کر رہ جاتا تھا۔ میں شادیوں اور خاندانی تقریبات میں جانا بالکل چھوڑ چکی تھی، کیونکہ وہاں جاتے ہی سب کا پہلا سوال یہی ہوتا تھا کہ کوئی خوشخبری ہے یا نہیں۔ ان سوالوں سے بچنے کے لیے میں نے خود کو ایک کمرے میں قید کر لیا تھا اور میرے شوہر بیچارے میرے اس رویے کو برداشت کرتے ہوئے دن رات محنت کرتے تاکہ میری دوائیوں کے اخراجات پورے کر سکیں۔ وہ اکثر رات کو جب میں سو رہی ہوتی تو میرے سر پر ہاتھ پھیر کر روتے تھے اور اللہ سے میری ذہنی سکون کی دعا کرتے تھے۔ 5ویں سال کے آخری مہینوں میں میری حالت اس حد تک بگڑ گئی کہ ہارمونل دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹ کی وجہ سے میرا وزن بہت بڑھ گیا اور مجھے ہر وقت چکر آنے لگے۔ تب ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا کہ اب آپ کو کچھ عرصے کے لیے تمام دوائیاں بند کرنی ہوں گی، ورنہ آپ کا جگر اور گردے خراب ہو سکتے ہیں۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے لگا کہ اب میرے ماں بننے کے سارے راستے ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے ہیں اور میں ساری زندگی بانجھ کا طعنہ سنتے ہوئے گزار دوں گی۔ میں ہسپتال سے گھر آئی اور کمرے کا دروازہ بند کر کے سجدے میں گر گئی۔ میں نے اللہ سے اتنی فریادیں کی کہ میری آواز بیٹھ گئی۔ میں نڈھال ہو کر فرش پر گر گئی تھی، تبھی میرے شوہر کمرے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے مجھے اس حالت میں دیکھا تو ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ انہوں نے فوراً آگے بڑھ کر مجھے فرش سے اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ مجھے اپنی باہوں میں بھینچ کر کہنے لگے کہ مریم، خدا کے لیے خود پر رحم کرو، مجھے ایسی اولاد نہیں چاہیے جو میری ہنستی کھیلتی بیوی کو مجھ سے چھین لے۔ تم میرے لیے سب کچھ ہو اور میں تمہیں اس طرح تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ اس رات انہوں نے اپنی محبت مجھ پر نچھاور کر دی۔ وہ گھنٹوں میرے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے رہے اور میرے سر پر پٹیاں رکھتے رہے۔ اگلے کئی ہفتوں تک انہوں نے میرا عجب خیال رکھا۔ وہ صبح میرے جاگنے سے پہلے میرے لیے ناشتہ بناتے اور رات کو مجھے زبردستی اپنے ساتھ واک پر لے جاتے۔
تاکہ میرا دھیان ہسپتالوں اور دوائیوں سے ہٹ سکے۔ وہ دفتری کام کے بعد سیدھے گھر آتے اور میرے چہرے پر مسکراہٹ لانے کے لیے پرانی باتیں یاد دلاتے۔ ان کی اس بے پناہ محبت اور توجہ نے میرے زخمی دل پر مرہم کا کام کیا اور میں دھیرے دھیرے اس صدمے سے باہر آنے لگی۔ میں نے بھی دوائیوں کی وہ تمام بوتلیں کچن کے ڈسٹ بن میں پھینک دی اور دل کو اس بات پر راضی کر لیا کہ شاید میری قسمت میں میاں بیوی کا یہ پرسکون ساتھ ہی لکھا ہے اور مجھے اسی پر شکر کرنا چاہیے۔ اب ہمارے گھر کا ماحول بدل چکا تھا اور میرے چہرے کی رونق واپس آنے لگی تھی، لیکن یہ سکون زیادہ عرصے تک قائم نہ رہ سکا کیونکہ قدرت ہمارے صبر کا ایک اور بڑا امتحان لینے والی تھی۔ میری شادی کے 5ویں سال کے آخر میں میری نند یعنی میرے شوہر کی چھوٹی بہن کی شادی طے پا گئی۔ پورا گھر شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ میں بھی اپنے سارے دکھ بھول کر نند کی شادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی۔ میں دن رات جاگ کر مہندی کے جوڑے تیار کرتی اور گھر کی صفائیوں میں لگی رہتی تاکہ ساس کو شکایت کا موقع نہ ملے۔ شادی بہت اچھے سے ہو گئی اور نند اپنے گھر چلی گئی، لیکن ابھی اس کی شادی کو مشکل سے 2 مہینے ہی گزرے تھے کہ ایک صبح نند کی ساس کا فون آیا۔ انہوں نے بہت خوش ہو کر میری ساس کو بتایا کہ ان کی بیٹی امید سے ہے اور ہمارے گھر میں ننھا مہمان آنے والا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی میری ساس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ انہوں نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹ دی اور فون پر اپنی بیٹی کو دعائیں دینے لگی، لیکن جیسے ہی وہ فون رکھ کر لاؤنج میں آئی جہاں میں صفائی کر رہی تھی، ان کے چہرے کے تاثرات بالکل بدل گئے۔ انہوں نے مجھے حقارت بھری نظروں سے دیکھا اور اونچی آواز میں کہنے لگی کہ دیکھا میری بیٹی کی قسمت، شادی کو 2 مہینے نہیں ہوئے اور اس کی گود ہری ہو گئی، اور ایک تم ہو جسے 5 سال سے اس گھر میں بٹھا رکھا ہے مگر تمہاری کوکھ سے ایک پودا تک نہ پھوٹ سکا۔ تمہارے علاج پر میرے بیٹے نے لاکھوں روپے اڑا دیے لیکن تم نے ہمیں صرف مایوسی دی۔ ساس کی یہ زہریلی باتیں میرے دل پر تیر کی طرح لگی اور میری آنکھوں سے فوراً آنسو بہنے لگے۔ نند کی امید سے ہونے کی خبر کے بعد گھر کا ماحول میرے لیے ایک چلتا پھرتا دوزخ بن چکا تھا۔ ساس ہر وقت مجھے طعنے دیتی اور شوہر کے سامنے بھی میری برائیاں کرتی رہتی تھی، لیکن اصل قیامت اس دن ٹوٹی جب میری نند شادی کے بعد پہلی بار اپنے میکے رہنے آئی۔ اس کے چہرے پر ایک سوجن اور امید سے ہونے کی چمک تھی جسے دیکھ کر میرے دل میں حسرت کی گہرائی جاگ اٹھی۔ میں اپنی نند سے بہت پیار کرتی تھی، اسی لیے جیسے ہی وہ لاؤنج میں آ کر بیٹھی میں باورچی خانے سے اس کے پسندیدہ لڈو اور ایک گلاس دودھ لے کر خوشی خوشی اس کی طرف بڑھی۔ میرا ارادہ تھا کہ میں اسے گلے لگاؤں گی اور اسے مبارکباد دوں گی، لیکن جیسے ہی میں نند کے قریب پہنچنے لگی میری ساس نے صوفے سے اٹھ کر ایک زوردار جھٹکے سے مجھے پیچھے دھکیل دیا۔ میرے ہاتھ سے دودھ کا گلاس چھوٹ کر فرش پر گر گیا اور شیشے کے ٹکڑے چاروں طرف بکھر گئے۔ ساس کی آنکھوں میں شدید غصہ اور نفرت تھی۔ انہوں نے اونچی اور کڑکتی ہوئی آواز میں کہا کہ مریم، دور ہٹو میری بیٹی سے اور اس کے قریب آنے کی جرت بھی مت کرنا۔ تم جیسی بانجھ عورت کا سایہ بھی میری بیٹی کے لیے منحوس ثابت ہو سکتا ہے۔ خدا نہ کرے کہ تمہاری کالی نظر میری بیٹی کے معصوم بچے کو لگ جائے۔ تم بس اپنے کمرے میں بند رہا کرو اور جب تک میری بیٹی یہاں ہے تم کچن سے باہر پاؤں بھی مت نکالنا۔ ساس کے ان الفاظ نے میرے ماتھے پر جیسے بانجھ پن کا ایک ایسا داغ لگا دیا جس کی تپش سے میری روح جھلس گئی۔ نند نے بھی شرمندگی سے اپنی نظریں جھکا لی اور مجھے بچانے کے لیے ایک لفظ بھی نہ بولی۔ میں روتی ہوئی اپنی کمرے کی طرف بھاگی اور اندر سے دروازہ بند کر بستر پر گر گئی۔ میری سسکیاں رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے اس گھر کی دیواریں مجھے نگل جائیں گی۔ شام کو جب میرے شوہر دفتری کام سے واپس آئے تو انہوں نے فرش پر بکھرا ہوا دودھ اور شیشے دیکھے اور پھر سیدھے کمرے میں آئے۔ میرے لال چہرے اور سوجی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر وہ سب سمجھ گئے۔ انہوں نے میری ساس سے بات کرنے کی کوشش کی تو گھر میں ایک نیا طوفان کھڑا ہو گیا۔ ساس نے رو رو کر ڈرامہ شروع کر دیا کہ تمہاری بیوی میری بیٹی کی خوشی سے جلتی ہے اور اسے جان بوجھ کر دودھ کا گلاس فرش پر پٹخ دیا۔ شوہر نے جب دیکھا کہ گھر کا ماحول بہت خراب ہو چکا ہے تو وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے بہت پیار سے میرا سر اپنی گود میں رکھ کر کہا کہ مریم، میں جانتا ہوں تم پر کیا گزر رہی ہے۔ ایسے ماحول میں تمہاری ذہنی صحت مزید برباد ہو جائے گی۔ میری مانو تو تم کچھ دنوں کے لیے اپنے میکے چلی جاؤ، وہاں اپنی ماں اور بہنوں کے پاس رہو گی تو تمہارا دل بہل جائے گا اور یہاں کا تناؤ بھی کم ہو جائے گا۔ میں نے فوراً حامی بھر لی، چونکہ اس گھر میں اب میرا دم گھٹ رہا تھا۔
اگلی ہی صبح میرے شوہر نے مجھے میرے میکے چھوڑ دیا۔ جیسے ہی میں نے اپنے آبائی گھر کی دہلیز پر قدم رکھا، مجھے یوں لگا جیسے میں کسی قید خانے سے آزاد ہو کر آئی ہوں۔ میری ماں نے جب میرا مرجھایا ہوا چہرہ اور اداس آنکھیں دیکھی تو ان کا دل بھر آیا۔ وہ مجھے فوراً گلے سے لگا کر اندر کمرے میں لے گئی۔ جیسے ہی ماں کی گرم باہوں کا لمس مجھے ملا، میرے اندر کا ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور میں ان کے گلے لگ کر پاگلوں کی طرح رونے لگی۔ میں نے رو رو کر ان کی قمیص کو اپنے آنسوؤں سے بھگو دیا اور ہچکیاں لیتے ہوئے کہا کہ اماں، میرا کیا قصور ہے؟ اگر اللہ نے مجھے اب تک اولاد نہیں دی تو اس میں میرا کیا گناہ ہے؟ ساس مجھے منحوس کہتی ہیں اور مجھے اپنی نند کے قریب بھی نہیں جانے دیتی۔ وہ کہتی ہیں کہ میرا سایہ بھی ان کے بچوں کو برباد کر دے گا۔ اماں، میں 5 سال سے اس درد کو اپنے اندر چھپا کر جی رہی ہوں۔ اب میری ہمت جواب دے گئی ہے۔ ڈاکٹروں نے بھی کہہ دیا ہے کہ دوائیاں بند کر دو ورنہ میری جان چلی جائے گی۔ اب میں کہاں جاؤں اور کس سے فریاد کروں؟ میری ماں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور ان کی اپنی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے مجھے پانی پلایا اور دھیرے دھیرے مجھے سنبھالنے لگی۔ میری بہنوں نے بھی مجھے دلاسا دیا، لیکن ماں کا دل تو ماں کا ہوتا ہے۔ وہ اپنی اولاد کو اس طرح گھٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ کئی دن گزر گئے۔ میں میکے کے پرسکون ماحول میں تھی، لیکن میرے دل کا درد کم نہیں ہو رہا تھا۔ ایک شام جب میں اور میری ماں صحن میں بیٹھی ہوئی تھی اور سورج غروب ہو رہا تھا تو میری ماں نے بہت گہری سوچ کے بعد میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہنے لگی کہ مریم، میری بات غور سے سنو۔ جب بڑے بڑے ڈاکٹروں کا علاج سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اور سائنس نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں تو کیوں نہ ہم کسی اور راستے پر چلیں؟ میری ایک پرانی سہیلی نے مجھے شہر سے دور ایک گاؤں کے پیر فقیر کے بارے میں بتایا ہے۔ وہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں اور ان کے دم کیے ہوئے پانی اور تعویذ سے اللہ نے کئی بے اولاد جوڑوں کی گوداری کی ہے۔ تم اب تک ہسپتالوں کے چکر کاٹ کر تھک چکی ہو تو ایک بار میرے کہنے پر اس پیر فقیر کے آستانے پر بھی چل کر دیکھ لو۔ کیا پتہ اللہ نے تمہاری شفا اور اولاد کا سبب ان بزرگ کی دعا میں رکھا ہو۔ ماں کی یہ بات سن کر پہلے تو میرے دل میں ایک خوف پیدا ہوا، کیونکہ میں نے ہمیشہ پیروں فقیروں کے بارے میں عجیب باتیں سن رکھی تھی، لیکن اولاد کی تڑپ اور ساس کے طعنوں کا خوف اتنا بڑا تھا کہ میں نے اپنی ماں کی بات ماننے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے سوچا کہ اگر اس راستے سے میری گود بھر سکتی ہے تو میں ایک بار یہ کوشش بھی ضرور کروں گی۔ پھر میری ماں مجھے لے کر اس دور دراز گاؤں کے پراسرار آستانے پر پہنچی تو وہاں کا ماحول دیکھ کر ہی میرے دل میں ایک عجیب سا خوف بیٹھ گیا تھا۔ چاروں طرف اگر بکتیوں کا کالا دھواں پھیلا ہوا تھا اور عقیدت مند زمین پر سر جھکائے بیٹھے تھے۔ پیر صاحب ایک اونچی گدی پر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی بڑی بڑی آنکھیں کسی شکاری کی طرح وہاں موجود عورتوں کا جائزہ لے رہی تھیں۔ جب ہماری باری آئی تو میری ماں نے روتے ہوئے میرے 5 سالہ بانجھ پن کا ذکر کیا اور پیر صاحب کے قدموں میں ہزاروں روپے کا نذرانہ رکھ دیا۔ پیر صاحب نے مجھے سر سے پاؤں تک گھورا اور پھر ایک گہرا سانس لے کر کہنے لگے کہ اس عورت پر کسی بہت تگڑے جادو کا سایہ ہے اور اسی وجہ سے اس کی کوکھ کو تالا لگا ہوا ہے۔ اگر تم لوگ اولاد چاہتی ہو تو تمہیں وہ کرنا ہوگا جو میں کہوں گا۔ انہوں نے اپنے چیلے کو اشارہ کیا تو وہ ایک کالا تعویذ اور ایک عجیب سی بدبودار جڑی بوٹی لے کر آیا۔ پیر صاحب نے وہ تعویذ میری ماں کے ہاتھ میں دیا اور بہت سنگین آواز میں کہا کہ یہ کوئی عام تعویذ نہیں ہے، اس کا علاج بہت کڑا ہے۔ اس لڑکی کو یہ تعویذ محرم کے خاص دنوں میں عرق گلاب کے ساتھ گھول کر پینا ہوگا اور خاص طور پر 10 محرم کی رات جب باہر جلوس کا شور اپنے عروج پر ہوگا تب اسے یہ آخری تعویذ نگلنا ہوگا۔ لیکن یاد رہے کہ اس علاج کے دوران اسے ہر ہفتے میرے پاس اکیلے آستانے پر آنا ہوگا، کیونکہ اس کے سائے کا علاج صرف میں تنہائی میں ہی کر سکتا ہوں۔ اگر کوئی اور اس کمرے میں موجود ہوا تو جادو کا اثر الٹا ہو جائے گا اور یہ لڑکی ہمیشہ کے لیے پاگل ہو جائے گی۔ پیر صاحب کی یہ بات سن کر میرے تن بدن میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ ان کا مجھے تنہائی میں بلانا اور اس طرح گھورنا مجھے بالکل اچھا نہیں لگا تھا، کیونکہ میری ماں اولاد کی چاہ میں اس حد تک اندھی ہو چکی تھی کہ انہوں نے فوراً اپنے کانوں کے سونے کے جھمکے اتارے اور پیر صاحب کے سامنے رکھ کر کہا کہ سرکار، آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی ہوگا، آپ بس میری بیٹی کا آنچل بھر دے۔ میں نے گھبرا کر ماں کا پلو کھینچا اور دھیمی آواز میں کہا کہ اماں، مجھے یہ جگہ ٹھیک نہیں لگ رہی، ہم واپس چلتے ہیں۔ لیکن ماں نے مجھے غصے سے ڈانٹ دیا کہ چپ کر جاؤ، 5 سال سے تانے سن سن کر تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، اب جب علاج کا راستہ ملا ہے تو تم نخرے دکھا رہی ہو۔
پیر صاحب نے ہماری یہ سرگوشی سن لی اور ان کے چہرے پر ایک عیارانہ مسکراہٹ آ گئی۔ وہ کہنے لگے کہ دیکھو مائی، اگر اس لڑکی نے ایک بھی چکر مس کیا یا تنہائی کے چلو میں بیٹھنے سے انکار کیا تو میرے جنات ناراض ہو جائیں گے اور پھر تمہارے خاندان میں کبھی کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ پیر صاحب کا یہ خوف اتنا بڑا تھا کہ میں اپنی مرضی کے خلاف وہاں بیٹھنے پر مجبور ہو گئی۔ اس دن کے بعد سے میرا ایک نیا عذاب شروع ہو گیا۔ ہر جمعرات کو میری ماں مجھے لے کر اس آستانے پر پہنچ جاتی اور پیر صاحب علاج کے نام پر میری ماں کو باہر ہی روک دیتے اور مجھے اس اندھیرے کمرے میں اکیلے بلاتے جہاں صرف ایک دتا ہوا چراغ چل رہا ہوتا تھا۔ اس تنہائی کی ملاقاتوں میں پیر صاحب میرے بہت قریب بیٹھ جاتے اور مجھے عجب نظروں سے دیکھتے ہوئے کہتے کہ تمہارے جسم کے اندر جو کالا جادو ہے اسے نکالنے کے لیے مجھے تمہارے سر پر ہاتھ رکھ کر گھنٹوں پڑھائی کرنی ہوگی۔ وہ مجھ سے بار بار کہتے کہ اپنے شوہر سے اس علاج کا ذکر بالکل مت کرنا ورنہ تعویذ کا اثر ختم ہو جائے گا۔ وہ ہر بار نئے نذرانے کے نام پر ہم سے ہزاروں روپے بٹورتے رہے۔ میری ماں نے گھر کے برتن اور اپنی بچی ہوئی چاندی تک بیچ دی تاکہ پیر صاحب کی فیس پوری ہو سکے، اور میں اس خوفناک تنہائی کے عذاب کو صرف اس امید پر سہتی رہی کہ شاید اس محرم کے بعد میری زندگی بدل جائے گی۔ پیر صاحب نے مجھے 10 محرم کی رات کے لیے جو خاص تعویذ دیا تھا اس کے بارے میں انہوں نے تاکید کی تھی کہ یہ تعویذ پیتے ہی تمہارے اندر ایک ایسی قوت جاگے گی جو تمہاری کوکھ کو ہمیشہ کے لیے کھول دے گی۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ اس عیار پیر کے اس کالے تعویذ اور جادو کے چکروں کے پیچھے کیا بھیانک راز چھپا ہوا تھا جو آگے چل کر میرے بچے کی پیدائش پر ظاہر ہونے والا تھا۔ میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اس آستانے کے خوف میں دھستی جا رہی تھی اور پیر صاحب کا لالچ اور ان کی فرمائشیں بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ وہ اب مجھے ہفتے میں 2 بار تنہائی میں بلانے کا اصرار کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اگر اب بھاری رقم نہ دی گئی تو محرم کا عمل ادھورا رہ جائے گا۔ پیر صاحب نے جب اپنی لالچی آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور ہفتے میں 2 بار تنہائی میں آنے کا اصرار کیا تو میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا، کیونکہ نہ تو اب میرے پاس یا میری ماں کے پاس پیر صاحب کی بھاری فیس دینے کے لیے رقم بچی تھی، اور نہ ہی میرے اندر اتنی ہمت تھی کہ میں ہر ہفتے اپنے سسرال والوں اور شوہر سے نیا جھوٹ بول کر میکے کے بہانے گھر سے باہر نکلتی۔ سسرال کا ماحول پہلے ہی نند کی وجہ سے بہت سخت تھا اور ذرا سی شک کی گنجائش میری پوری زندگی برباد کر سکتی تھی۔ میں نے خوف اور غصے کے ملے جلے جذبات کے ساتھ پیر صاحب کی طرف دیکھا اور صاف انکار کر دیا کہ میں اب دوبارہ یہاں نہیں آ سکتی اور نہ ہی میرے پاس اب آپ کو دینے کے لیے کوئی پیسہ بچا ہے۔ یہ کہہ کر میں جیسے ہی چٹائی سے اٹھنے لگی تو پیر صاحب کا چہرہ غصے سے بالکل کالا پڑ گیا۔ ان کی بڑی بڑی آنکھیں گھومنے لگی اور انہوں نے اپنی بھاری اور ڈراؤنی آواز میں مجھے ٹوکتے ہوئے کہا کہ مریم، میری بات کان کھول کر سن لے۔ اگر تو آج اس آستانے کے چلو سے منہ موڑ کر جا رہی ہے تو جا، لیکن یاد رکھنا کہ تیرے پاس ایسی انوکھی اولاد پیدا ہوگی کہ تو خود اپنے دونوں کانوں کو ہاتھ لگائے گی اور رو رو کر پچھتائے گی کہ تو نے میری بات کیوں نہیں مانی۔ میری چوکی کا یہ اثر تجھے ساری زندگی تڑپائے گا۔ پیر صاحب کے ان خوفناک الفاظ نے میرے پورے جسم میں ایک کپ کپی طاری کر دی۔ ان کے لہجے میں ایسی نحس اور بھیانک گونج تھی کہ میں نے بس چپ چاپ ان کی طرف دیکھا اور پیروں تلے زمین نکلنے کے احساس کے ساتھ الٹے قدموں اس اندھیرے کمرے سے باہر نکل آئی۔ میری ماں باہر پریشان کھڑی تھی۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور بغیر کچھ بتائے انہیں کھینچتے ہوئے آستانے کے بڑے گیٹ سے باہر لے آئی۔ اس واقعے کے بعد 1-2 مہینے بالکل خاموشی سے گزر گئے۔ میں نے آستانے کا رخ کرنا ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا تھا اور دل ہی دل میں یہ سمجھ کر ایک بار پھر ہار مان چکی تھی کہ شاید اب میری قسمت میں کبھی ماں بننا لکھا ہی نہیں ہے۔ میں ہر رات بستر پر لیٹ کر پیر صاحب کی اس خوفناک بددعا کے بارے میں سوچتی اور لرز جاتی، لیکن قدرت کا کھیل بھی عجب ہوتا ہے۔ ابھی ان باتوں کو 3 مہینے ہی گزرے تھے کہ ایک صبح میری طبیعت اچانک ہی بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ مجھے شدید چکر آنے لگے اور کچن میں جیسے ہی سالن کی بو میرے دماغ سے ٹکرائی مجھے زوردار الٹیاں شروع ہو گئی۔ میری ساس نے جب میری یہ حالت دیکھی تو انہوں نے شک بھرے انداز میں مجھے دیکھا، لیکن میں خود حیران تھی۔ میرے شوہر فوراً دفتر سے چھٹی لے کر گھر پہنچے اور مجھے شہر کے ایک نامور ہسپتال لے کر گئے۔ وہاں جب لیڈی ڈاکٹر نے میرا معائنہ کیا اور کچھ دیر بعد رپورٹس لے کر ہمارے سامنے آئیں
تو انہوں نے مسکرا کر میرے شوہر سے کہا کہ مبارک ہو، آپ کی بیوی امید سے ہے اور 5 سال کا یہ انتظار اب ختم ہو چکا ہے۔ یہ لفظ سنتے ہی میری خوشی کا کوئی انتہا نہ رہی۔ میرے شوہر کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے اور میں ہسپتال کے اس سفید کمرے میں سجدے میں گرنے والی ہو گئی تھی۔ میرے دل کو فوراً یہ یقین ہو گیا تھا کہ یہ سب کچھ اس پیر صاحب کی کرامات ہے اور ان کے دیے ہوئے ان تعویذوں کی بدولت ہی ہوا ہے جو میں نے محرم کے دنوں میں عرق گلاب کے ساتھ پیے تھے۔ میرے ذہن میں پیر صاحب کی وہ بد دعا بالکل غائب ہو چکی تھی اور مجھے صرف ان کا وہ چمکدار تعویذ یاد آ رہا تھا جس نے میری سونی گود کو بھر دیا تھا، لیکن مجھ میں اب اتنی ہمت بالکل نہیں تھی کہ میں دوبارہ اس خوفناک آستانے پر چاہتی اور پیر صاحب کی ان عیارانہ فرمائشوں کا سامنا کرتی۔ اسی لیے میں نے خاموشی سے ہسپتال کے علاج پر ہی بھروسہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ اسی ہسپتال کا باقاعدہ وزٹ شروع کر دیا جہاں لیڈی ڈاکٹر نے مجھے حمل کو محفوظ رکھنے کے لیے ضروری دوائیں اور طاقت کے کیپسول لکھ کر دیے۔ میں نے وہ تمام دوائیاں وقت پر کھانی شروع کر دی کیونکہ میں اب اپنے بچے کی حفاظت کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ حمل کے ابتدائی مہینے شروع ہوتے ہی میرا شوہر میرا عجب خیال رکھنے لگے اور اب مجھے کچن کا کوئی باہری کام نہیں کرنے دیتے تھے۔ وہ رات کو میرے لیے خود اپنے ہاتھوں سے گرم دودھ کا گلاس لے کر آتے تھے۔ ساس کا رویہ بھی اس اچھی خبر کو سنتے ہی بالکل بدل چکا تھا۔ جو ساس کل تک مجھے منحوس کہتی تھی اور نن کے قریب نہیں جانے دیتی تھی، آج وہ خود صبح اٹھ کر میرے لیے پراٹھے بناتی تھی اور محلے کی عورتوں کو فخر سے بتاتی تھی کہ میرے گھر کا چراغ آنے والا ہے۔ میری تو جیسے پوری زندگی کی کایا ہی پلٹ گئی تھی۔ ہر طرف خوشیاں اور میری عزت بحال ہو چکی تھی، لیکن اس تمام خوشی کے بیچ میرے پیٹ کے اندر وہ ننا مہمان جیسے جیسے بڑا ہو رہا تھا، مجھے اپنے اندر ایک بہت ہی عجیب اور غیر معمولی سنسناہٹ محسوس ہوتی تھی۔ مجھے بار بار پیر صاحب کا وہ چہرہ اور ان کی وہ آخری بات یاد آنے لگتی تھی کہ تیرے ہاں ایسی اولاد پیدا ہوگی کہ تو خود کانوں کو ہاتھ لگائے گی۔ میں اس خوف کو اپنے شوہر سے چھپاتی رہی اور ہسپتال کی دوائیاں کھاتی رہی۔ حمل کے 9 مہینے ایسے ہی گزر گئے اور جیسے ہی 9واں مہینہ مکمل ہوا تو اسلامی سال کا پہلا مہینہ یعنی محرم الحرام شروع ہو گیا تھا۔ 9 محرم کی رات سے ہی میرے دل کے اندر ایک عجب سی بے چینی اور گھبراہٹ بڑھنے لگی تھی کیونکہ مجھے پیر صاحب کے وہ الفاظ بار بار یاد آ رہے تھے کہ تو نے میری بات نہیں مانی، اب تیرے ہاں ایسی اولاد پیدا ہوگی کہ تو خود پچھتائے گی۔ میں رات بھر بستر پر کروٹیں بدلتی رہی اور صبح کے وقت جب 10 محرم کا سورج طلوع ہوا تو اچانک میری طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی۔ میرے پیٹ کے نچلے حصے میں ایسی شدید ٹیسیں اٹھی کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ کمر کا درد اتنا ہولناک تھا کہ میں بستر سے نیچے فرش پر آ گری اور میری چیخیں سن کر میرے شوہر اور ساس بھاگتے ہوئے کمرے میں آئے۔ میرے شوہر نے فوراً مجھے سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن ان کے اپنے چہرے پر ہوش اڑانے والی ہوائیاں اڑ رہی تھی کیونکہ 10 محرم کی وجہ سے پورے شہر میں سخت ترین سیکیورٹی تھی اور موبائل نیٹ ورک بھی مکمل طور پر بند کیا جا چکا تھا، جس کی وجہ سے ہم کسی ڈاکٹر یا ایمبولینس سے رابطہ کرنے کے بالکل قابل نہیں تھے۔ باہر گلیوں اور سڑکوں پر لوہے کے بڑے بڑے کنٹینرز لگا کر تمام راستے سیل ہو چکے تھے اور ہر طرف ماتمی جلوسوں کے لاؤڈ سپیکر کی آوازیں گونج رہی تھی۔ میں درد کے مارے تڑپ رہی تھی اور ہسپتال جانے کے لیے شدید بے چین تھی، لیکن باہر سڑک پر نہ کوئی گاڑی تھی اور نہ ہی کوئی رکشہ نظر آ رہا تھا۔ میرے شوہر پاگلوں کی طرح چادر اوڑھ کر باہر اندھیری اور بند گلیوں میں نکل گئے تاکہ کسی طرح کوئی سواری ڈھونڈ سکیں۔ یہاں گھر میں میری حالت لمحہ بہ لمحہ بگڑتی جا رہی تھی اور عجب بات یہ تھی کہ اس شدید تکلیف کے بیچ مجھے اپنے پیٹ کے اندر ایک ایسی غیر معمولی حرکت محسوس ہو رہی تھی جیسے کوئی چیز بہت تیزی سے اپنے ہاتھ پاؤں مار رہی ہو، اور وہ عام بچوں کی موومنٹ بالکل نہیں تھی۔ تقریباً پونے گھنٹے بعد باہر رکشے کی تیز آواز سنائی تھی۔ میرے شوہر نہ جانے کہاں سے ایک رکشے والے کو 3 گنا زیادہ پیسے کا لالچ دے کر گلی کے موڑ تک لے آئے تھے۔ انہوں نے مجھے اور ساس کو سہارا دیا اور ہم پیدل چلتے ہوئے جلوس کے متوازی تنگ گلیوں سے گزر کر رکشے تک پہنچے۔ رکشے والا خود خوف سے کانپ رہا تھا اور بار بار کہہ رہا تھا کہ بھائی اگر پولیس سے روکا یا جلوس کے اندر رکشہ پھنس گیا تو ہم سب مارے جائیں گے۔ رکشہ سڑکوں پر دوڑ رہا تھا اور ہر کٹ پر لوہے کے بڑے بڑے بیریئر اڑے تھے، کہیں آگ جل رہی تھی تو کہیں لوگوں کا ہجوم تھا۔ میرے شوہر رکشے والے کو متبادل راستے بتا رہے تھے اور میرا ہر لمحہ قیامت کی طرح گزر رہا تھا۔ ہسپتال پہنچتے پہنچتے 12 گھنٹے گزر چکے تھے اور
لیبر روم کا دروازہ دیکھتے ہی میری ساس نے شکر کا سانس لیا، لیکن اصل امتحان تو ابھی شروع ہونا تھا کیونکہ صبح کے 10 بج چکے تھے جب ہسپتال کی کھڑکیوں سے باہر ماتمی جلوس کے لاؤڈ اسپیکر کی آوازیں بہت تیز ہو گئی، اور بالکل اسی لمحے لیبر روم کے اندر ایک ایسی چیخ گونجی جس سے وہاں موجود تمام نرسوں کے خون جمع تھی۔ ڈاکٹر نے جیسے ہی بچے کو دنیا میں منتقل کیا، لیبر روم میں اچانک ایک گہری اور بھیانک خاموشی چھا گئی۔ نرس کے ہاتھ سے کپڑا چھوٹ گیا اور وہ خوف اور حیرت کے مارے پیچھے دیوار سے جا لگی۔ میں نے نڈھال اور دھندلی آنکھوں سے دیکھا تو لیڈی ڈاکٹر کا چہرہ بالکل زرد پڑ چکا تھا، کیونکہ اس انوکھے بچے کے لنگوٹ کے اندر قدرت کا ایک ایسا بھیانک اور سنسنی خیز منظر تھا جس نے میڈیکل سائنس کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس بچے کے لنگوٹ کے اندر ایک نہیں بلکہ 2 مردانہ اعضاء موجود تھے، جن میں سے ایک عضو حد سے زیادہ بڑا اور سوجا ہوا تھا اور کسی ہتھیار کی طرح سخت دکھتا تھا، جو بچے کی ہلکی سی حرکت کے ساتھ بھی ہولناک طریقے سے ہل رہا تھا۔ ڈاکٹر نے کانپتی ہوئی آواز میں نرس سے کہا کہ جلدی سے سینئر ڈاکٹر کو بلاؤ، یہ کیس ہمارے بس سے باہر ہے۔ میں اس حالت میں بھی پیر صاحب کی وہ بددعا یاد کر کے رونے لگی کہ یا اللہ، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ کیا واقعی اس عیار پیر کا جادو سچ ثابت ہوا ہے اور میرے 5 سال کے انتظار کا یہ کیسا خوفناک صلہ مجھے ملا ہے؟ نرس نے بچے کو ایک سفید کپڑے میں لپیٹا اور میرے شوہر کو فوراً اندر بلایا، اور جب میرے شوہر نے بچے کے لنگوٹ کے اندر موجود اس ڈبل پینس کی غیر معمولی بناوٹ کو دیکھا تو ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ منظر کسی بھی عام انسان کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ جب میرے شوہر نے انتہائی حیرت اور صدمے سے میری طرف دیکھا تو میں اس وقت اتنی خوفزدہ تھی کہ میرے جسم کا ایک ایک حصہ کانپ رہا تھا۔ میں نے اسی نڈھال حالت میں روتے ہوئے اپنے شوہر کو پیر صاحب والی وہ ساری بات بتا دی جو اب تک میں نے ان سے چھپا کر رکھی تھی۔ میری بات سن کر میرے شوہر بالکل ہکے بکے رہ گئے، ان کے چہرے پر یقین اور بے یقینی کے سائے لہرانے لگے۔ میں نے روتے ہوئے اپنے شوہر کے آگے ہاتھ جوڑ دیا اور گڑ گڑا کر کہنے لگی کہ خدا کے لیے میری بات مانیں، اس بچے کو کوئی نقصان پہنچانے سے پہلے یا ڈاکٹروں کے حوالے کرنے سے پہلے ہمیں فوراً پیر صاحب کے پاس جانا چاہیے اور ان سے اپنے انکار کی معافی مانگ لینی چاہیے، ورنہ ان کی بددعا کی وجہ سے ہمارا یہ بچہ زندہ نہیں بچے گا۔ میرا یہ وہم اور خوف اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ میں نے ہسپتال میں مزید رکنے سے صاف انکار کر دیا اور زبردستی اگلے ہی دن اپنے شوہر کو ساتھ لے کر اس پراسرار آستانے پر پہنچ گئی جہاں پیر صاحب اپنی گدی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب ہم نے پیر صاحب کے سامنے جا کر جھکتے ہوئے انہیں بچے کی پیدائش اور اس کے دونوں اعضاء کی ساری بات بتائی تو وہ بہت بری طرح سے اور ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھنے لگے۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک تھی اور وہ کہنے لگے کہ میں نے تو پہلے ہی تمہیں یہ بات بتا دی تھی مریم کہ میری چوکی سے منہ موڑو گی تو پچھتاؤ گی۔ اب اگر اس معصوم بچے کی جان بچانا چاہتی ہو تو تمہیں اسے ہمارے آستانے پر ہی چھوڑنا ہوگا اور اسے ہمیشہ کے لیے یہاں کا مرید بنانا ہوگا، کیونکہ اس کے جسم کا یہ دوسرا حصہ میری کرامت ہے اور یہ اسی درگاہ کے سائے میں زندہ رہ سکتا ہے۔ پیر صاحب کی یہ ہولناک شرط سن کر ہم دونوں ہی میاں بیوی شدید پریشان ہو گئے تھے۔ اتنے سالوں کی مرادوں اور منتوں کے بعد خدا نے ہمیں ایک بچہ دیا تھا، اسے میں جیتی جی کسی آستانے پر کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ مگر میرے دماغ پر پیر صاحب کا خوف اس حد تک حاوی تھا کہ مجھے لگا شاید بچے کی زندگی بچانے کا یہی آخری طریقہ ہے، اسی لیے میں نے روتے ہوئے اپنے جگر کے ٹکڑے کو آستانے پر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں جیسے ہی بچے کو پیر صاحب کے قدموں میں رکھنے کے لیے آگے بڑھی، میرے شوہر کے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا۔ انہوں نے شدید غصے سے میرا ہاتھ پکڑا اور ایک زوردار جھٹکے سے کھینچتے ہوئے مجھے آستانے کے اس اندھیرے کمرے سے باہر لے آئے۔ پیر صاحب کے چیلے دیکھتے رہ گئے، لیکن میرے شوہر کا غصہ اس وقت دیکھنے والا تھا۔ انہوں نے باہر نکلتے ہی مجھ پر چلاتے ہوئے کہا کہ مریم، ہوش کے ناخن لو، ہمیں کسی اچھے ڈاکٹر کی ضرورت ہے، اس ڈھونگی بابا کی نہیں۔ تم کیسے اس مکر و فریب کرنے والے کی باتوں میں آ رہی ہو؟ پہلے ہی تم نے اور تمہاری ماں نے اپنے سارے زیور بیچ کر اسے بہت پیسہ دے دیا ہے اور اب تم اپنا بچہ بھی اس کے حوالے کر رہی ہو۔ میں تمہیں ایسا ہرگز نہیں کرنے دوں گا۔ میرے شوہر نے میری ایک نہ سنی اور مجھے زبردستی گاڑی میں بٹھا کر شہر کے ایک بہت بڑے ہسپتال لے گئے جہاں ایک نامور چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر بیٹھتے تھے جو بچوں کی انہی پیچیدہ پیدائشی معاملات کو ڈیل کرتے تھے۔ جب میرے شوہر مجھے زبردستی اس بڑے ہسپتال کے چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے کیبن میں لے کر گئے تو میرا دل خوف کے مارے بری طرح دھڑک رہا تھا۔
ڈاکٹر نے بہت اطمینان سے میرے معصوم بچے کا معائنہ کیا اور اس کے لنگوٹ کے اندر موجود دونوں حصوں کو دیکھا۔ انہوں نے ہمارے چہروں پر پھیلی ہوئی ہوائیاں دیکھ کر بہت نرمی سے مسکراتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ بالکل مت ڈریں، یہ کوئی جادو ٹونا یا کسی پیر کی بد دعا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نادر طبی حالت ہے جسے میڈیکل سائنس کی زبان میں ڈائفیلیا کہتے ہیں۔ اس میں بچہ 2 اعضاء ساتھ لے کر پیدا ہوتا ہے، لیکن عجب بات یہ ہے کہ اس کا جو بڑا والا عضو ہے وہ بالکل بیکار ہے، اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے اور نہ ہی اس کے اندر کوئی خون کی گردش یا نسیں موجود ہیں۔ یہ صرف ایک اضافی گوشت کا ٹکڑا ہے جو دیکھنے میں بڑا لگ رہا ہے، جبکہ اس کا جو دوسرا چھوٹا عضو ہے وہ بالکل صحیح اور کارآمد ہے اور بچہ اسی کے ذریعے پیشاب اور دوسری تمام ضروریات پوری کرے گا۔ ہمیں بس ایک سرجری کے ذریعے اس بیکار والے بڑے عضو کو کاٹ کر الگ کرنا ہوگا اور صحیح والے حصے کو بچانا ہوگا۔ ڈاکٹر کی یہ بات سن کر میرے شوہر نے فوراً آپریشن کی حامی بھر لی اور اگلے ہی گھنٹے میرے معصوم بچے کو آپریشن تھیٹر منتقل کر دیا گیا۔ وہ 2 گھنٹے میری زندگی کے سب سے طویل اور بھیانک گھنٹے تھے۔ میں آپریشن تھیٹر کے باہر فرش پر بیٹھ کر رو رو کر اللہ سے اپنے بچے کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ میرے ذہن میں اب بھی پیر کی وہ ہولناک باتیں گونج رہی تھی کہ اگر اسے آستانے پر نہ چھوڑا تو یہ تڑپ تڑپ کر مر جائے گا۔ 2 گھنٹے بعد جب تھیٹر کا سرخ بلب بجھا اور ڈاکٹر باہر آئے تو انہوں نے خوشخبری دی کہ آپریشن کامیاب ہو چکا ہے اور وہ بیکار بڑا حصہ کامیابی سے کاٹ دیا گیا ہے، لیکن بچہ بھی بہت چھوٹا ہے، اسی لیے ہمیں اسے کئی دن تک ہسپتال میں زیر مشاہدہ رکھنا ہوگا۔ میرا بچہ اگلے کئی دن تک ہسپتال کے اس وارڈ میں داخل رہا اور میں ایک پل کے لیے بھی اس کے بستر سے دور نہیں ہوئی۔ میں دن رات جاگ کر اس کی دیکھ بھال کرتی تھی اور اس کے چھوٹے سے جسم پر لگی پٹیاں دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آتا تھا۔ میرے دل میں ابھی بھی گہرا خوف بیٹھ چکا تھا کہ کہیں پیر صاحب کی بد دعا کے اثر سے پھر کچھ غلط نہ ہو جائے، کہیں میرے بچے کے جسم میں دوبارہ کوئی خرابی نہ نکل آئے۔ میری اس حالت کو دیکھ کر میرے شوہر روز رات کو میرے پاس بیٹھتے اور میرا ہاتھ تھام کر مجھے بہت پیار سے سمجھاتے کہ مریم، اب ان ڈھونگی پیروں کے خوف سے باہر نکل آؤ۔ دیکھو ڈاکٹر نے سب کچھ صاف کر دیا ہے، تم بس اس اللہ پر بھروسہ رکھو جس سے 5 سال بعد ہماری جھولی بھری، وہ ہمارے بچے کو کچھ نہیں ہونے دے گا۔ پورے 15 دن ہسپتال میں گزارنے کے بعد بالآخر ڈاکٹر نے میرے بچے کو بالکل تندرست قرار دے کر چھٹی دے دی اور ہم 15 دن بعد اپنے معصوم بچے کو ہسپتال سے واپس لے کر اپنے گھر آئے۔ گھر پہنچتے ہی میری ساس نے صدمے اور پچھتاوے کے ساتھ مجھے گلے سے لگا لیا۔ ان کا سارا غرور اور غصہ ختم ہو چکا تھا۔ وہ اب دن رات میرے بچے کا خیال رکھتی تھی اور مجھے کچن کے کاموں سے دور رکھتی تھی۔ دونوں میاں بیوی اور ساس مل کر بچے کی دیکھ بھال میں مگن ہو گئے اور دھیرے دھیرے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرا بچہ بالکل صحت مند اور تندرست ہوتا چلا گیا۔ اس کے چہرے پر رونق آنے لگی اور وہ عام بچوں کی طرح ہنستے اور کھیلنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ماہ و سال گزرنے لگے اور 1 سال کا طویل عرصہ بیت گیا۔ اس 1 سال کے دوران میرے بچے کو ایک چھینک تک نہ آئی اور وہ بالکل نارمل بچوں کی طرح گھٹنوں کے بل چلنے اور ممی پاپا بولنے لگا۔ اس کی تندرستی دیکھ کر بالآخر میرے دل کا وہ آخری خوف بھی مٹ گیا اور میرا دل مکمل طور پر مطمئن ہو گیا کہ پیر صاحب صرف ایک عیار اور جھوٹے انسان تھے جو ہمیں ڈرا کر ہمارا بچہ چھیننا چاہتے تھے۔ جب میرے بچے کی پہلی سالگرہ کا دن قریب آیا تو ہم نے گھر میں ایک شاندار تقریب رکھنے کا فیصلہ کیا۔ میں اپنی ماں کو اس خوشی کی دعوت دینے کے لیے خود اپنے میکے گئی۔ جیسے ہی میں میکے پہنچی تو وہاں محلے کی عورتیں جمع تھیں اور میری ماں بہت حیرت اور صدمے سے کسی بات کا ذکر کر رہی تھی۔ میں نے جب ماں سے پوچھا کہ کیا ہوا تو ماں نے شرمندگی سے اپنی نظریں جھکا لی اور مجھے بتایا کہ مریم، تم بالکل ٹھیک کہتی تھی، وہ نصیب بابا کوئی پہنچا ہوا بزرگ نہیں تھا بلکہ 1 نمبر کا فریبی اور عیار انسان تھا۔ کل رات ہی پولیس نے اس کے آستانے پر چھاپا مارا ہے کیونکہ وہ علاج کے بہانے ایک معصوم عورت کے ساتھ بہت غلط اور گھناؤنی حرکتیں کر رہا تھا، اور جیسے ہی پولیس وہاں پہنچی وہ ڈھونگی بابا اپنے چیلوں سمیت پچھلے دروازے سے مریدوں کے لاکھوں روپے اور سونا لے کر رات کے اندھیرے میں فرار ہو چکا ہے۔ پولیس اب اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہی ہے اور اس کے آستانے کو ہمیشہ کے لیے تالا لگا دیا گیا ہے۔ ماں کی یہ بات سن کر میں نے ایک گہرا سانس لیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اگر اس دن میرے شوہر دلیری دکھا کر مجھے اس آستانے سے نہ نکالتے تو آج میں بھی اس ڈھونگی کے فریب میں آ کر اپنے جگر کے ٹکڑے کو ہمیشہ کے لیے کھو چکی ہوتی۔ سچ کی جیت ہو چکی تھی اور ہمارا خاندان اب ہمیشہ کے لیے اس اندھیرے سے آزاد ہو کر
خوشیوں کے سفر پر نکل پڑا تھا۔